نوکر بنا کر نوکری لینے کے لیے تو ڈاکٹر بنا ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں میاں اچھا موقع ہے, چیٹنگ کر کے نکل جاؤ, چیٹنگ کرو پاس ہو جاؤ. چیٹنگ نہ کرنے دیتا, شرم آتی رہے. ہو بھائی, آج پورا دور ایسی چل رہا. یہ مسلمان کی زینت, یہ مسلمان کا شیوا, یہ مسلمان کا مذہب, یہ مسلمان کا ایمان. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان ہوتے تو کیا ہمارے امتیوں سے کہتے, آپ کو اور مجھے کہتے کہ اپنے بچوں کو چیٹنگ کرنا سکھاؤ؟ اب اس قوم پر اللہ کی لعنت نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ ہم آج ریزرویشن کے لیے لڑتے ہیں اس ملک میں, مسلمانوں کو ریزرویشن دو, مسلمانوں کو ریزرویشن دو. لیکن آئی اے ایس آئی پی ایس کا ایگزام ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک, اس میں سب سے زیادہ عزت والا کوئی شیوا ہے, کوئی پیشہ ہے تو وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے, وہ آئی اے ایس اور آئی پی ایس ہے. کیونکہ آئی اے ایس آئی پی ایس اس ملک کی ہر حکومت کو چلاتے ہیں, وہ مشورے دیتے ہیں, وہ امن و امان کو قائم کرتے ہیں. لیکن مسلمان اس میں کتنے ہیں؟ اگر ریزرویشن نہ لیا جائے, جو ہم لینا چاہتے ہیں, اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھا جائے, بغیر ریزرویشن کے اگر مسلمان آئی اے ایس آئی پی ایس میں اپیئر ہوئے تو بغیر ریزرویشن کے ہر سال 40 مسلمان آئی اے ایس اور آئی پی ایس بن سکتے ہیں. لیکن آزادی سے لے کر آج تک 40 مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کر کسی سال بھی ایگزام نہیں لکھے آئی اے ایس آئی پی ایس کا. لکھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں کہ میں پاس نہیں ہوں گا, لکھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لیا جائے گا, لکھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کے ناطے رد کیا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرا علم تجھے بھوکا سونے نہیں دے گا. تم اگر آئی اے ایس نہیں بنو گے تو تب بھی تمہارے پاس تعلیم ایک آئی اے ایس کی برابر کی تو آئے گی, جس کی وجہ سے تم کچھ اور کام کر سکو گے, اس کام سے تم خود کا اور اس قوم کا فائدہ پہنچا سکو گے. لیکن یہ جذبہ ختم ہو گیا آج ہمارے پاس. آج سب سے بڑی چیز جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے, جس کی وجہ سے سب سے بڑی پریشانی میں آئے ہیں, وہ ہے اللہ کی دین کی دعوت دوسرے کو پیش کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24, سورہ نور سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل, ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ان امتیوں سے کہیے. اور یہ جو سورہ ہے اس کی خاص بات ہے, سورہ توبہ اس قرآن مجید کا 9th سورہ ہے, 9واں سورہ ہے. یہ ایک ہی سورہ ہے. قرآن میں سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ, قرآن کا 114 نمبر والا سورہ سورۃ الناس, 9th سورہ سورہ توبہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت نمبر جب آپ 1 سے پڑھتے آتے ہیں تو یہ واحد سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے, کس پر؟ ان غیر مسلمانوں پر مکۃ المکرمہ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بدماشی کیے, بے ایمانی کیے اور دھوکہ دیے. اللہ تعالیٰ ان پر بہت غضب میں ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے مکے کے ان غیر مسلمانوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیے. اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر اس سورے کے ختم تک, جو لگ بھگ 127 یا 129 آیت پر ختم ہوتا ہے, آیت نمبر 23 سے لے کر ختم تک اللہ ہم مسلمانوں پر غصے میں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آیت سنانے سے پہلے ایک اور بات بتا دو. آج کے مسلمان سے کہا جائے بھائی دین کی دعوت کا کام کریں گے آؤ, تو اس کے پاس کچھ بہانے ہیں دینے کے لیے. بہانے کیا بہانے ہیں؟ نہیں یار میں تو واقعی کرنا چاہتا ہوں لیکن اصل کیا ہے, میری والدہ بہت بیمار ہے, مجھے ان کی خدمت کرنا ہے, اگر میں یہ کام پر لگ گیا تو میری ماں کی خدمت کوئی بھی نہیں کر سکتے. نہیں یار میرے والد صاحب دواخانے میں, روز میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. کوئی کہے گا یار میری بہنیں ہیں, ان کے نکاح کا مسئلہ ہے, مجھے ان کی شادیاں کرانا ہے, میں یہ کام کیسے کروں؟ یہ کام کروں گا تو میری بہنوں کی شادی کون کرائے گا؟ میرے بھائی چھوٹے ہیں, ان کو پڑھانا لکھانا ہے, میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے, اگر میں کمائی نہیں کمایا تو میرے بھائی بھوکے مر جائیں گے, روڈ پر آ جائیں گے, میں یہ کام کیسے کروں؟ کوئی کہتا ہے بھائی میرا بہت بڑا بزنس ہے یار, اتنا بڑا بزنس ہے کہ صبح سے شام تک میں اس میں لگا رہتا ہوں, اور
کبھی کبھار میں وقت نکال لیتا ہوں. اب ہماری اتنی ہی استطاعت ہے, اب ہم اسی استطاعت میں ہیں, ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں آپ کے جیسی توفیق دے, ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیسی توفیق دے, شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ کی جیسی توفیق دے کہ ہم بھی ایسا کریں. توفیق آ گئی, کم بخت لینا سیکھ. بہانہ ہے کیا, وہ بڑا بزنس ہے میرے پاس, بڑی کمپنی ہے, میں 3-4 دن بھی وہاں پر نہیں گیا تو پوری کمپنی ڈوب جاتی. ایک اور کا بہانہ ہے, نہیں بھائی میں تو چاہتا ہوں دین کا کام کرنا, مگر میری جو کمپنی ہے نا IBM, میری جو کمپنی ہے نا مائکروسافٹ, میری جو کمپنی ہے نا ڈیل, جب میں نوکری جوائن کیا تو ان لوگوں نے ایگریمنٹ لیا اور کہا اگر تم ہماری کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہو تو ریلیجن کی کوئی بات نہیں کرنا. تو میں میرے کمپنی میں کیسے کر سکتا ہوں میرے بھائی, میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. پھر ایک کا بہانہ ہے, بھائی ایسے حالات ہے, آپ کا بولنا بہت آسان ہے, یہ کام کرے نا پولیس پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی, پولیس ISI بول کے پکڑ لیتی, القاعدہ بول کے پکڑ لیتی, پولیس بہت ظالم ہے, مسلمانوں کے دشمنوں کی حکومت ہے, آپ آسانی سے بول رہے ہیں. یہ بہانے ہیں, اور کیا بہانے دے سکتے, اور کیا بہانے دیتے, اس کے علاوہ اور کوئی بہانہ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے. یہ حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصحیح میں جمع کیا ہے. یہ حدیث غور سے سن لیں, غور سے وہ پورے ماں باپ سنیں جو اپنی اولاد کو دین کی خدمت سے روکتے ہیں. غور سے وہ تمام مسلمان سن لیں جو خود بہانہ بنا کر دین کا کام نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے. بڑے بھائی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ میرا چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے, آپ سے اسلام کی تعلیم سیکھے, دین سیکھے اور اس دین کی خدمت کرے, تو میرے والدین چاہتے ہیں کہ اسے آپ اپنی تربیت میں لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بھائی کو لے لیا. کچھ وقفہ گزرا, کچھ وقت گزرا, بڑا بھائی آیا پھر سے, کہتا ہے اے اللہ کے نبی, یہ جو چھوٹا بھائی آپ کے پاس آتا ہے یہ والدین کی کوئی خدمت نہیں کرتا, یہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتا, یہ دنیا کے لیے کوئی چیز کرنا ہی نہیں چاہتا. جب کبھی ہم اس سے کہتے ہیں یہ کہتا ہے نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, مجھے دین کی باتیں سیکھنا ہے. یہ کوئی گھریلو کام نہیں کر رہا ہے, آپ ذرا اسے نصیحت فرمائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بھائی کو نصیحت کی, کہا کہ دیکھ تیرے ماں باپ کی خدمت بھی کر. کیا کر, کس کی, تیرے گھر کا کام کاج بھی کر, تیرے دنیا کے دوسرے کام بھی کر, اور پھر میرے پاس بھی آنا. اور بڑے بھائی سے کہا جاؤ اسے لے جاؤ. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر آگے بڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ذرا ان دونوں بھائیوں کو واپس تو بلا لاؤ. ان دونوں کو واپس بلایا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑے بھائی سے کہ تم دونوں کو جب میں نے یہاں سے بھیجا, اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا, اور اللہ کہتا ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ تمہارے گھر کو رزق دیا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا چھوٹا بھائی اس کی دین کی تعلیم لیتا ہے اور خدمت کرتا ہے. تمہارے سارے گھر کو رزق دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہے. اور آج مسلمان کہتا ہے کہ دین کی خدمت کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے. ارے پاگل, تو دنیا کو نہیں پالتا, پالنے والا صرف اللہ ہے. تو کتنی بھی کوشش کر لے تو مقدر میں ایک دانہ بڑھ کے نہیں لا سکتا. تقدیر پر ایمان ہے پوروں کا. ارے یہ کیا گونگے بن کے بیٹھے تو اتر جاتا ہوں میں. تقدیر پر ایمان ہے پوروں کا. تقدیر کا معنی جانتے ہیں, جتنا میرے حصے میں رزق لکھا ہے, جتنا میرے حصے میں دولت لکھی ہے, وہ مجھے مل کر ہی رہے گی, اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر میرے حصے میں جتنے دانے لکھے ہیں ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا. میرے حصے میں جتنی دولت لکھی ہے اس میں کا ایک پیسہ کم نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے دور کا بے وقوف مسلمان, جو چیز اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں, جو چیز وہ سر پٹک لیا تو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے, اس کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے. اور جو چیز مقدر کا تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہے, جس میں اللہ نے کہا کہ تو میری دین کی خدمت کر, نیکی تو جتنی کمائے گا بڑھاتا جاؤں گا, گناہ تو جتنے کمائے گا عذاب بڑھاتا جاؤں گا. جو چیز ہمارے ہاتھ میں دی کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ توفیق دیا تو کروں گا. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے. تو کچھ
ایک دانہ بڑھ کر نہیں لا سکتے. تم کچھ بھی کر لو, 1 روپیہ بڑھ کر نہیں کما سکتے. طے ہے تمہارے لیے, جو چیز اللہ نے طے کی اس پر ساری زندگی نکال دیا. اور جو چیز تمہارے ہاتھ میں دی گئی کہ نیکی تم جتنی کرو گے میں بڑھاؤں گا, گناہ تم جتنا کرو گے عذاب دوں گا, اس کو کہتا ہے کہ میں اللہ کے حوالے کیا ہوں, اللہ جب توفیق دے گا کروں گا. تو اللہ نے خود ہم کو پیدا کیا, وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے بہانے اس کو دے سکتے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے آپ دماغ کا علاج کرنے والے کے پاس جائیے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے, سائیکولوجسٹ کے پاس جائیے, اور اس سے پوچھئے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, مسلم یا غیر مسلم دونوں بھی, دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کس وجہ سے کرتا ہے. آپ لوگ کوئی ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر ہوں گے, کوئی ایسے ہوں گے جو بزنس مین ہوں گے, کوئی ایسے ہوں گے جو انجینئر ہوں گے, کوئی ایسے ہوں گے جو کرکٹر ہوں گے. دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کس وجہ سے کرتا ہے. تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کہے گا, دماغ کا علاج کرنے والا کہے گا, دنیا میں کوئی بھی کام انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم 8 وجوہات سے کرتا ہے. کتنے وجوہات سے؟ 9 کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کے پاس. اور یہ پوری 8 وجہ جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی نکالتا ہے, اللہ نے اسی کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کیا, جس کا میں ذکر کر رہا تھا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. اللہ نے کہا, قل, ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کن سے؟ ہم جیسے مسلمانوں سے جو بہانہ بناتے ہیں دین کی خدمت نہیں کرنے کا. قل ان کان آباؤکم, چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, وابناؤکم, چاہے تمہارے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو, واخوانکم, چاہے تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو, وازواجکم, چاہے تمہارے بیویاں یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہر کیوں نہ ہو, وعشیرتکم, چاہے تمہارے رشتہ دار یا دوست احباب کیوں نہ ہو, واموال اقترفتموہا, یا چاہے تمہارا وہ مال کیوں نہ ہو جو تم لوگوں نے جمع کر کر کے بینکس میں رکھا ہے, وتجارۃ تخشون کسادہا, یا تمہارے وہ کاروبار یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ جابز کیوں نہ ہو جس کے چھوٹ جانے کا تم کو اندیشہ ہے یا ڈر ہے, ومساکن ترضونہا, یا وہ گھر یا ملک کیوں نہ ہو جس میں تم لوگ رہنا بہت پسند کرتے ہو. 8 چیزیں اللہ نے گنائی. ان سے کہو چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو, تمہارے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو, تمہارے بھائی اور بہنیں کیوں نہ ہو, تمہارے بیویاں یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہر کیوں نہ ہو, تمہارے رشتہ دار یا دوست احباب کیوں نہ ہو, تمہارا مال جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کیوں نہ ہو, تمہاری نوکری, تمہاری تجارت, تمہارے کاروبار کیوں نہ ہو, یا وہ گھر یا وہ ملک کیوں نہ ہو جس میں تم لوگ رہنا پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ, تم اگر ان 8 چیزوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہو, ورسولہ, اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت کرتے ہو, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہو. اور جہاد 2 طریقوں کا ہوتا ہے. جہاد یا تو میدان جنگ والا جس میں جنگ ہوگی مسلمانوں کی دوسروں سے, اور اگر مسلمانوں کی دوسروں سے جنگ نہیں ہو رہی ہے تو دعوت کا کام جہاد مانا گیا ہے قرآن میں. دعوت یا قتال 2 ہی طریقوں کا جہاد ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہماری کسی سے بھی جنگ نہیں ہو رہی ہے تو کہیں بم بلاسٹ کرنے کی, کسی کو معصوموں کو گولی سے مار دینے کی, اس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہمارا جہاد اس قرآن کو ان تک پہنچانا جو اس قرآن کو نہیں جانتے, اللہ کی توحید ان کو بتانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا بھگوان یا گاڈ مان کر پوجا کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو بتانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہ یہاں کا جہاد ہے. اور اللہ نے کیا کہا, ان سے کہیے کہ اگر یہ ماں باپ سے, اپنے بیٹے بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں اور بہنوں سے, اپنی بیویاں یا بیویاں شوہروں سے, اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب سے, اپنے مال سے, اپنی تجارت یا نوکری سے, اور اپنے گھر یا ملک سے اللہ, اس کے رسول اور دین کی خدمت سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, فتربصوا, ان سے کہو کہ پھر ٹھہرو, پھر رک جاؤ, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ کسی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. اور ہم نے سوچا ہوگا
یار اللہ نے تو عذاب کا ذکر کر دیا لیکن عذاب کہاں آ رہا ہے؟ قربان ہو جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, کہا کہ اے اللہ, جس طرح تو نے پچھلی امتوں کو اس زمین کے صفحے ہستی سے مٹا دیا, ان کا نام و نشان باقی نہ رہا, میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیج. قیامت تک مہلت دے دے اس امت کو, قیامت تک موقع دے اس امت کو. اللہ نے کہا ہے میرے نبی, ہم آپ کی اس دعا کو قبول کر لیے, ہم اس امت کو پچھلی امتوں کی طرح بالکل مکمل برباد نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ آپ کی امت اللہ, اس کے نبی اور اسلام کی خدمت سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرے گی تو ہم ایسی سزا ان کو دیں گے کہ یہ زندہ رہیں گے لیکن ان کی زندگی جانور سے بھی بدتر رہے گی. اور جانتے ہیں وہ کیا سزا ملی؟ ایک مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں, 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 اور 100 سال تک ہم زندہ رہتے ہیں, اتنی زندگی گزار لیتے ہیں اور خبر کے گڑھے میں جاتے ہیں, لیکن اتنے پورے سال گزارنے کے باوجود اللہ ہم کو اس کے دین کی خدمت کی توفیق نہیں دیتا. اس سے بڑا اس امت پر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ تم پیدا مسلمان کیے گئے لیکن اللہ نے تمہیں اسلام کی خدمت کے قابل کبھی بھی نہیں سمجھا. ہم دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 38 میں, اللہ غنی, غنی بے نیاز, بے انتہا سے زیادہ دولت والا. اللہ غنی, اللہ بے نیاز ہے. انتم الفقراء, تم سب اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے بھکاری ہو. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ اس دعوت دین کی ذمہ داری سے مڑ جاؤ گے, اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. اگر ہم مسلمان دعوت کا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کسی سے ہم کو کٹوا کر پھکائے گا, فساد ہوگا اور ہم کاٹ دیے جائیں گے. اور جو ہم کو کاٹے, جو ہم کو قتل کیے, اللہ ان کے ذریعے سے پھر اسلام کی خدمت شروع کر دے گا, ان کو توفیق دے گا اسلام کی اور ان سے اسلام کی خدمت لینا شروع کر دے گا. ابھی بھی ہم نہیں جاگیں گے کیا؟ ابھی بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور کون سی ذلت چاہیے ہم کو, اور کون سی رسوائی چاہیے اس دنیا میں کہ آج ہم اپنے وجود کے لیے پریشان ہیں. علامہ اقبال ہم کو یاد دلاتے ہیں, قوم, یہ جو قوم ہے, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. بزم باہم جو نہیں تو پھر محفل انجم بھی نہیں. ذرا بھاری پڑا ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں جو قوم اپنے آپ کی پہچان مذہب سے نہیں بتانا چاہتی, پراؤڈلی نہیں کہنا چاہتی آئی ایم اے پراؤڈ مسلم, مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں, شرماتی ہے یہ بات کہنے, تو یہ ایسی قوم جان لے کہ قوم مذہب سے ہے. تمہارا اس دنیا میں وجود, تمہاری عزت اس مذہب کی وجہ سے ہے. اگر تم نے مذہب کو الگ کیا, مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. اور پھر کیا کہا, جو ہماری طاقت ہے وہ بزم باہم سے ہے, آپس کے مل جانے سے ہے. اگر باہم ہم ملے جلے نہیں ہیں تو پھر تم اس دنیا میں کتنے بھی بڑی قوم ہو جاؤ, تم کوئی کام کے نہیں ہیں. دنیا میں آتا نہیں جس کو کوئی فن وہ تم ہو. دنیا میں جس کو کوئی کام نہیں آتا, جو کوئی بڑا کارنامہ نہیں آتا وہ تم ہو. دنیا میں آتا نہیں جس کو کوئی فن وہ تم ہو. نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من وہ تم ہو. جس قوم کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے. جنت میں ہمارے نبی اس میدان محشر کے منتظر ہے جہاں آپ کو اور مجھے دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی, جب اللہ کہے گا اے نبی یہ آپ کا وہ امتی ہے جو آپ کے دین کے لیے یہ کرتا تھا, آپ کے دین کے لیے یہ کرتا تھا. کیا آپ لوگ
قیامت کے دن جا کر اس میدان میں اپنے نبی کو رسوا کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ لوگ اس دن چاہتے ہو کہ اللہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جو شراب پیتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو آپ کا امتی ہے لیکن سود پر زندگی گزارتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو جہیز لیتا تھا، یہ وہ شخص، یہ وہ عورت ہے جو حجاب نہیں کرتی تھی، یہ وہ آدمی ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا؟ آپ کیسے مسلمان بننا چاہتے ہیں جو نبی کو میدان محشر میں تکلیف پہنچائیں؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ذمہ داریوں سے ہٹو گے، تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لاؤں گا جو ہرگز تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ علامہ اقبال ان مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں جو ہم جیسے مسلمانوں کے دلوں میں آج شیطان نے یہ غلط فہمی ڈال دی کہ آج کا کامیاب مسلمان وہ ہے جس کا گھر امریکہ میں ہو، جو امریکن سٹیزن ہو، آسٹریلین سٹیزن ہو، انڈیا کے سب سے کاسٹلی علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، بہت ایکڑوں میں زمین ہو، ایکڑوں پر محل ہو۔ نہیں نہیں، یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نشے من نہیں تیرا قیصر و کسریٰ کی گنبد پر۔ نشے من گھر کو کہتے ہیں، نشے من نہیں تیرا، اے امت مسلمہ تمہارا گھر قیصر و کسریٰ کی گنبد پر نہیں ہے۔ قیصر اور کسریٰ روم اور رشیا کے بڑے بادشاہ تھے جس کی محل کی گنبدیں سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے مسلمان نشے من نہیں تیرا قیصر و کسریٰ کی وہ سونے والی گنبدوں پر، نشے من نہیں تیرا قیصر و کسریٰ کی گنبد پر، تو شاہی ہے۔ ارے تیری فطرت میں تو اونچائی پر اڑنا ہے، تو شاہی ہے، بسیرا